جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے جوائنٹ فیملی کے حوالے سے. اب جو جوائنٹ فیملی ہے نا ناظرین, وہ بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے. اب جو سیپریٹ فیملیز ہیں نا شادی کے بعد, اس کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کیونکہ پرائرٹی دیکھیں نا چینج ہو رہی ہے, اب اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کے اندر, اور جو چیزیں ہمیں پہلے بتائی گئی تھیں, سکھائی گئی تھیں, اور اگر اب اسلام کی بات کریں تو اس میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم سے زیادہ جو ہے نا سیپریٹ جو ہے وہ بچوں کو کر دینا شادی کے بعد, ان کو ایک اپنی زندگی لے کے چلنا, ان کو سٹینڈ کرنا, ان کو جینے دینا, اس پہ زیادہ جو ہے نا فوکس کیا ہوا ہے. اب اگر ہم نوٹ کریں نا تو جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ ناظرین پوری دنیا میں اتنی جگہ پہ کہیں پہ بھی اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے سوائے انڈیا اور پاکستان کے. یہاں پر زیادہ جو ہے نا پروموٹ کیا جاتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کو. اب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بڑے سارے مسائل بھی ہیں, کچھ فائدے بھی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بڑے مسائل ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی بہت خوش رہ رہے ہیں. مگر آج کے دور میں جو ترجیح دیا جا رہا ہے, مطلب جو کہ کہا جا رہا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہونا چاہیے اور لوگ الگ کر دیتے ہیں شادی کے بعد اپنے بچوں کو اور وہ اپنی زندگی جیتے ہیں, تو اس پہ بھی ہم ذرا آج نظر ثانی کریں گے, بات کریں گے, اور کن پہلو سے معاشرے کو ہم اس کی شکل دکھائیں گے. اس میں ہمارا ساتھ دیجیے گا ڈاکٹر سونیا عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوشیولوجسٹ ہیں اور آتی رہتی ہیں ہمارے پروگرام میں. آج اس امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گی اپنے علم کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فضا, کیسی ہیں آپ؟ گریٹ, فائن, تھینک یو سو مچ, یو لکنگ ویری ایلیگنٹ. تھینک یو سو مچ. Wow. یو ٹو. تھینک یو. ماشاء اللہ, ایز آلویز. واو, تھینک یو. اب بتائیے گا کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, جی ہاں, اگر ہم سب سے پہلے اس کے کچھ پازیٹیو پوائنٹس کو ڈسکس کر دیں اینڈ دین پھر اس کے کچھ نیگیٹو, تو پھر آگے پھر سلسلہ لے کے چلتے ہیں. بہت شکریہ اس بہت انتہائی اہم موضوع پہ مجھے انوائٹ کرنے کا. کچھ ظاہر ہے ہم لوگ جو بات کرتے ہیں وہ ریسرچ بیسڈ بھی بات ہوتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جوائنٹ سے پہلے کے بعد جو ایک لفظ ہے فیملی, تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 1 منٹ بالکل اس پہ بات کروں گی. ہماری زبان میں اور جو دنیا بھر میں سوشل سائنسز کی زبان میں سوشل انسٹیٹیوشنز کا ایک لفظ یوز ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں سماجی ادارے. ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے, ہم جس قسم کے کلچر سے بلانگ کرتے ہیں. تو اس میں فیملی کو ہم کہتے ہیں پرائمری انسٹیٹیوشن, یعنی سب سے امتیازی حیثیت جس کو حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ, پیدائش سے لے کر جب تک اس نے قبر کی لحد میں نہیں جانا وہاں تک انسان کو اپنے معاشرے میں اپنے خاندان کی ضرورت ہوتی ہے, بچے کو بولنے سے لے کر سکھانے تک. تو فیملی کا ایک بڑا اہم کردار ہے ہماری زندگیوں کے اندر. اور پہلے تو ہمارے اوور آل جو فیملی کا انسٹیٹیوشن اس کے ڈائنامکس ہے وہی بدل گئے ہیں. شاید آج ہم پاکستان کے اندر جو مسئلے دیکھتے ہیں, میں تو بہت گراس روٹ لیول پہ بات کرتی ہوں, تو ہم ایز اے فیملی انسٹیٹیوشن ہی بڑے ویک ہو گئے ہیں. آپ نیوکلیئر اور جوائنٹ فیملی کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. وہ بات شروع ہوتی ہے جب ایک ایڈلٹ شادی کرتا ہے, تو ہم اس بحث میں چلے جائیں گے کیا کرنا ہے بیٹا اور بیٹی کے ساتھ, الگ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو فیملی کا رول مجھے لگتا ہے کہ بڑا چینج ہوا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, اور پیرنٹس جو ہے وہ توجہ نہیں دے سکے. اسی وجہ سے میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے کئی مسئلے میں ڈرائیو کرتے ہوئے ذہن میں آ رہے تھے. ہمارے نوجوانوں کو خودکشی سے لے کر ڈرگ ایڈکشن سے لے کر فیملیز کے اندر ہی بچے رہ رہے ہیں نا, پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو بیفور وی ٹاک اباؤٹ دا جوائنٹ فیملی اینڈ نیوکلیئر فیملی, آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری بیلنس پرسپیکٹیو آف بوتھ. میرے نزدیک جتنی میری بہت کم سمجھ ہے, ایک دم کہہ دینا نیوکلیئر فیملی سسٹم یعنی کہ جو الگ ہم کر دیتے ہیں بچوں کو, وہ بہت اچھا ہے یا نہیں اچھا, یا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے نہیں اچھا, میں دونوں کے بارے میں ایک بیلنس رائے دوں گی آپ کی اجازت کے ساتھ. جی دیکھیں, ہم جب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے ایسٹرن یعنی ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر جس میں 8 ممالک ہیں اور پاکستان انڈیا کی آبادی بہت زیادہ ہے, اس کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم کا رواج ہے. دیہاتی علاقوں میں آج بھی ہے, تو ہم جوائنٹ فیملی کو اس لیے نہیں نکال سکتے, ہماری 60% سے زیادہ پاپولیشن دیہات میں رہتی ہے, تو جو چیز وہاں پہ رائج ہے وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو جوائنٹ فیملی از ویری مچ اے پارٹ آف دس سوسائٹی. ہر جگہ کا ایک کلچرل لک بھی ہوتا ہے, بالکل. تو اگر کلچرل لک میں دیکھیں تو ہمارا یہی ہے. اور جو اربن ایریاز میں وہاں بھی ہم خود, آپ میں لاہور شہر کے اندر رہتے ہیں, تو آپ بھی لیفٹ رائٹ شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں. اچھا, جوائنٹ فیملی کا ایک میں جو پازیٹیو پوائنٹ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہوں کہ جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں سب جوائنٹ میں ساتھ میں, اگر لڑکی بھی ادھر سے کوئی جاب کرنا چاہتی ہے, ڈاکٹر ہے, پڑھی لکھی ہے, کوئی کام کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ گھر میں سنبھال لیے جاتے ہیں, بڑی اچھی سپورٹ ملتی ہے. پھر وہ جو بڑے بزرگ ایک بات کرتے ہوتے تھے نا کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں گھر کے, جو بزرگ ہوتے ہیں, وہ آپ کے فری کے چوکیدار ہوتے ہیں. بالکل وہ ہوتے ہیں, بالکل وہ ہوتے ہیں, ہے نا.
فائدے بھی تو ہمیں بڑے سارے بالکل وہ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرہ کے پاکستانی معاشرے کے اندر پاکستان کے پرسپیکٹیو سے ایک بڑی تعداد جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر آج بھی رہ رہی ہے. اب پرابلم کہاں پہ ارائز ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سفوکیشن کا شکار ہو جاتی ہیں آپ کی بہویں, ہم بہووں کے پرسپیکٹیو سے بات کریں گے, آپ کے بیٹے, آپ اس طرح سے ہمارے آج کل آپ ڈیجیٹل کانٹینٹ میں کچھ ڈرامہ بھی اس طرح کے چل رہے ہیں کہ وہ مطلب اس طرح کے کانٹینٹ میں وہ بات ہو رہی ہے کہ جوائنٹ فیملی اور نیوکلیر فیملی کے فوائد اور نقصانات. دیکھیں اگر آپ اپنی سگی اولاد جو بھی شادی شدہ نہیں بھی ہے, آپ اس پہ ڈھیر پابندیاں, اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے لے کر ایک چھوٹا سا پلو بھی اگر اپنی بچی مرضی سے کوئی بچہ نہیں لے سکتا, وہ بھی ایک سفوکیشن کا شکار ہو کے کہے گا جی میرا دل چاہتا ہے میں ایک گھر چھوڑ کے چلا جاؤں. کو جا کے آپ ایک بہو کو جب گھر لے کے آتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ کلچر سے یا بیک گراؤنڈ سے آتی ہے اور آپ کے گھر آ کے اور ایک دم ایک رات کے اندر چھوڑتی ہے اور آپ کے گھر آ جاتی ہے, تو سب سے زیادہ اس میں بیلنس کریٹ کرنے کی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. میں اس پہلو کو بھی ڈسکس کروں گی کہ آج کے دور میں بھی اب تو ہمیں دو لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں, لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جو لڑکے کی ماں ہے وہ سب سے بڑی غلطی کرتی یہی ہے کہ اس کو اجازت دے دیتی ہے کہ اپنی مرضی کا جوڑا پہن لو, اپنی مرضی کے شادی کے کپڑے پہن لو. تو آج کے دور میں رہ کر بھی ہمیں اگر یہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں تو پھر وہ لڑکی کتنی پریشرائز ہوگی اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. آج کے دور میں بھی ہم اگر معاشرے میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو لڑکے کی جو ماں ہے وہ جو اس کو اجازت دیتی ہے کہ اپنی مرضی کے جوڑے بنا لو, اپنی مرضی کا شادی کا جوڑا پہن لو, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. اور جب آپ کو پتہ ہے جب سینئرز یا کچھ بڑے لوگ اس کو غلط کہتے ہیں تو معاشرے میں سب اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں, کوئی بھی سیلیبریٹی اگر یہ بات کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بڑی آئیکونک ہوتی ہے, ان کی نکلی ہوئی منہ سے جو بات ہے نا وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے یار یہ دیکھو یہ ایسے کر رہے ہیں تو ہم کیوں ایسے. تو یہ پلیز بتائیے, کیونکہ اس سے تو جو لڑکی جو گھر میں آ رہی ہے وہ تو باؤنڈ نہیں فیل کر رہی, مطلب اس کی تو کوئی اسپیس ہی کوئی نہیں ہے اس کو. فضا ہمارا معاشرہ ویسی ایکسٹریمزم کی سوچ رکھتا بھی ہے معذرت کے ساتھ, اور ہمارا باہر کی دنیا میں آپ اتنا ماشاءاللہ دنیا دیکھتی, باہر کی دنیا میں تاثر بھی ہے. اگر آپ لوگ جو سیلیبریٹیز ہیں, آئی ول ناٹ مینشن اینی باڈیز نیم, لیکن اگر کوئی آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے, آپ لوگ سے مطلب میڈیا, اس کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی بات اس طرح کی آ رہی ہے تو میں تو اس کی بہت زیادہ مذمت کروں گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اپنی آپ بیٹی کو کہہ سکتی ہیں کہ تم نے نیلا نہیں پیلا پہننا اور پہننا, یو ہیو ٹو ویئر اٹ. آپ کی اپنی بیٹی اگر سمجھ پوچھ رکھتی ہے, میری بیٹی 10 سال کی ہے اور وہ نہیں سنتی, so why there first of all a discrimination between a daughter and a daughter-in-law. ایک 10 سال کی بیٹی اپنی چوائس بتا رہی ہے کہ ماما میں نے یہ پہننا ہے, ماما will not wear this. ابھی اس کی برتھ ڈے پہ بھی اتنا مسئلہ ہوا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے سنڈریلا والے کپڑے نہیں پہننے, مجھے عام کپڑے پہننے ہیں. ماما I'm turning 11, come on, I will not wear this. اینڈ ان فیو اسپین آف ایئرس آپ کی بیٹی وہ آپ کو زیادہ اچھا گائڈ کرے گی ان ٹرمز آف واٹ یو آر گوئنگ ٹو ویئر, وچ کلر یو شوڈ ویئر, اور آپ کو لگے گا یہ میرے سے زیادہ سمجھدار ہے, کیونکہ وہ کس دور کے بچے نا, جین زیز اینڈ آل دیٹ وی آل لسن, ایک تو ایکسیپٹ کریں. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ تو ایک بڑی ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ کی اچھی جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ویک ہو رہا ہے, ان باتوں کی وجہ سے ویک ہو رہا ہے, حالانکہ اس میں اچھائیاں بہت ہیں. اس کا مطلب گھر پہلے سے کمزور ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے, بالکل, مگر ہم لڑکی کو ڈرا رہے ہوتے ہیں تم بولی نا, تم نے خواہش کی تو گھر ٹوٹ جائے گا, چپ رہنا ہے, چپ رہو گے تو سب صحیح چلے گا. اور یہ سوچ آپ کی پریویل کرتی ہے اگر آپ کے گھر کے اندر کہ یو آر somebody who are very authoritative, the father in law, the mother in law is very authoritative. آج گھر میں واٹ ایور از کوک از گوئنگ ٹو کوک اور ہو ایور از گوئنگ ٹو کوک, ان کی مرضی تو مرضی. آپ ایک انسان کو یو کین ناٹ ٹریٹ اے ڈاٹر ان لا ان اے پرسپیکٹیو کہ وہ یو نو ایک بالکل اسٹرینجر کے طور پر آپ کے گھر میں فیل کرتی ہے, تو وہ دن دور نہیں ہوتا پھر گھر ٹوٹتے ہیں. کیوں سکھایا جاتا ہے کہ گونگا بہرا بن کے رہنا ہے, اندھا رہنا ہے سسرال میں؟ دیکھیں سم ٹائمز کچھ چیزیں کچھ رشتے بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر سمجھداری کے ساتھ چپ رہنا ٹھیک ہے, مگر ظلم میں مجبوری کے ساتھ چپ رہنا وہ تو ٹھیک نہیں ہے, وہ تو غلط ہے نا. جبر کے ساتھ چپ رہنا, ظلم کے ساتھ مینٹل ڈس آرڈر کر کے کسی کو ذہنی اذیت دے کے اس کو چپ کرا کے رکھنا وہ تو غلط ہے نا, وہ اپنی خواہشات کدھر مارے. فضا یہ ہم آپ کے پروگرام جب آپس میں ہم آپ دونوں بات کر رہے تھے, دیکھیں یہ بات تو یہاں پہ لہنگا اور چولی اور ڈریس کی ہو رہی ہے نا کہ وی شوڈ ناٹ آسک اے ڈاٹر ان لا اینڈ وی آر دا ون آر سپوز ٹو ڈیسائڈ. How about the people who are living in the rural areas and the ساس decide کتنے بچے پیدا ہونے ہیں کتنے نہیں ہونے ہیں؟ ہاں بچے بھی, can you imagine, کیا صحیح فیملی پلاننگ کرنی ہے, تم نے نہیں کرنی,
مجھے بیٹا چاہیے. ابھی چاہیے یا بعد میں چاہیے؟ کب چاہیے وہ بھی ساتھ میں. So my research is on maternal mortality. آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاؤں گی, پاکستان کا دنیا میں 5واں بڑا نمبر ہے ان خواتین کی اموات جو کہ زچگی کے درمیان ہوتی ہیں. جب اس کے ہم میڈیکل ایشوز کو سائڈ پہ میں رکھ رہی ہوں, میں سوشل اور کلچر فیکٹرز دیکھتی ہوں, تو رول آف مدر ان لا میری ریسرچ کا حصہ ہے. آئی ایم سوری میں خود سے نہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں ہمارے جو پچھلے ڈرائیور بھائی تھے نا, ان کی جو بیگم تھی نا, تو ان کی جو اولاد تھی نا, ٹھیک ہے, تو وہ پل رہی تھی اپنی ساس کے پاس. تو جو سب سے اس کے بعد کی جو اولاد تھی, چھوٹی اولاد, وہ ہمارے گھر میں ہمارے پاس پل رہی تھی. جبکہ وہ چھوٹی تھی تو ہم یہ کہتے تھے آپ کام کاج میں بھاگتی دوڑتی بھی ہیں, تو جو بڑا والا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیں, تو یہ اس کو جو ہے نا دادی کے پاس اس کو رکھوا دیں, دادی سے اٹیچ بھی ہو جائے گا یہ وہ. تو وہ کہتی تھی کہ نہیں اس کو نہیں دینا, کیونکہ دادی کہتی ہے یہ میری مرضی سے پیدا نہیں ہوا, میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ بس یہ تنے مجھے چاہیے, 4 تیرے ہو گئے, تو یہ 5واں مجھے نہیں چاہیے تھا, میں نے منع کیا تھا, مگر اس کے باوجود تو نے پیدا کیا, اب تو بھکت, تو رکھ, میرا کوئی تعلق نہیں. تو 4 الگ پل رہے تھے, تو ایک ان کے پاس ہے نا, وہ کام بھی کر رہی تھیں, وہ ہمارے پاس بھی آتی تھی, 1-2 دن کے لیے کام کرتی تھی, چلی آتی تھی. وہ دوسری جگہ کہیں جاب بھی کر رہی تھی, اور ان کے میاں ہمارے پاس ڈرائیور بھی تھے. تو کتنا سینیریو مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, ظاہر سی بات ہے میاں بیوی مل کے کما رہے ہیں, وہ ساس تھی, جوائنٹ فیملی تھی, سب تھی, مگر ساروں نے آنکھیں پھیر لی تھی کہ نہیں بھائی, منع کیا تھا کہ تیری بیوی کو بچہ نہیں کرنا تھا, اس کی خواہش تھی نا, اب وہ خود بھگتے. بالکل ایسے, تو آپ اسے ابینڈن پیار بھی نہیں کرتی تھی وہ, اس کی ساس ابینڈن کر دیتے ہیں. سدرن پنجاب میں جب میں نے کام کیا, تو وہاں پہ جب میری ریسرچ بیسڈ میں وہاں پہ اسٹے کیا, ساؤتھ آف دی پنجاب میں کبیر والا اور علی پور اور آپ کا سارا ڈی جی خان سے بھی آگے کے جو علاقے ہیں, تو وہاں پہ مجھے یہ پتہ چلا کہ کس قدر رول ہے پہننا اوڑھنا, کھانے پینے سے لے کر جو میں نے آپ کو بڑے ڈیسیجن بتائے ہیں, اس کی وجہ سے ایک عورت 5 سال میں 4 بچے پیدا کر رہی ہے. 2 انفنٹ mortalities ہے, بچہ پیدا ہوتے مر گیا. 18 سال کی بچی خون کی کمی سے مر گئی کیونکہ اسے 3 سال میں 5 بچے پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ مدر ان لاز آل دا ٹائم آفٹر. اور اگر آپ کو کوئی تکلیف آ گئی, آپ نے بتایا, تو جی پیر بابے کے پاس مدر ان لا ہی لے کے دیکھیں. میں بالکل بھی, میری خود بہت محترم ساس تھیں, اینڈ وی آل ہیو, لیکن ہمارے ہاں یہ ایلیمنٹس ہیں. میں کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر, ہم آنکھ پھیر لیں گے, بند کریں گے, تو بات یہاں پہ. اور شہری علاقوں میں کیا ہے, اگر آپ اس پہ زیادہ انفلوئنس نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ ان چیزوں پہ کریں گے. بائی دا وے, وش آف سن, یہ تو ہمارے شہروں میں بھی ایک بہت بڑا ہے کہ آپ کی پڑھی لکھی ڈاکٹر بہویں ہیں, اینڈ اف دیر آر 3 ڈاٹرز, تو ماشاءاللہ 6 بچے یہاں بھی ہو رہے ہیں. ابھی آپ کے اسلام آباد میں ٹاپ نوچ یہ اسٹوری میں سنوں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے دور میں بھی 2026 ہے, پھر تو عورت مظلوم ہے. بریک کے بعد بات جی ایسے ہی ہے. ویلکم بیک. جہاں 2026 آ گیا ہے مگر عورتیں ابھی بھی مضبوط نہیں ہیں. اچھا, میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ عورت جو ہے نا, عورت کو مضبوط نہیں کری, عورت ہی عورت کو مضبوط. آپ سپوز میری بہو ہیں, میں آپ کی ساس ہوں, ٹھیک ہے, میں ہی آپ کو مضبوط نہیں کر رہی. آپ پڑھی لکھی ہیں, آپ کچھ کر سکتی ہیں, یا ڈاکٹر ہیں, یا کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہیں, یا اچھی ہیں, یا اپنے گھر کو اچھا رکھنا چاہتی ہیں, یا آپ میرے بیٹے کو خوش رکھنا چاہتی ہیں. نہیں, مجھے حسد ہے آپ سے, میں آپ کو مضبوط نہیں کر رہی. میں اپنے بیٹے کو آؤں ادھر, پتہ ہے اس کو جا کے ذرا بتاؤ تو صحیح, کون ہو تم, بتانا ہے تم نے اس کو. مجھے نخرے دکھائی, کمرے سے نہیں نکلی, سارا دن ہو گیا نکلی نہیں, جاؤ جا کے بتا. اب بیٹے سے اپنی بیوی کو ذلیل کروانا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ایک مرد کو ایک عورت ہی تیار کریے کہ جا کے اس کی لتھاڑ دے, اس کو جا کے سنا, 4 باتیں سنا, ٹھیک ہے, اس کو بتا میں کون. ایک عورت ہی دوسری عورت کو کمزور کری. آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے دور میں ایک عورت کو دوسری عورت کو مضبوط کرنا ہے, تو اس کے کانسیکوینسز ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہماری پاکستان کے جو لیبر فورس پارٹیسپیشن ہے خواتین کی, وہ 15% سے اوپر نہیں ہے. یعنی لیبر فورس کا مطلب عام عوام کو سمجھانے کے لیے, وہ خواتین جو پڑھی لکھی بھی ہیں یا کوئی ووکیشنل ٹریننگ رکھتی ہیں اور وہ کام کر سکتی, وہ نہیں کرتی انہی حالات کی وجہ سے. تو اس کے اوپر سے لے کر نیچے تک, یعنی مائکرو اینڈ میکرو اس کے اثرات آ رہے ہیں. نیچے کے معاشرے پہ جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں, گھر کے حالات, لڑائی جھگڑا, ذہنی تناؤ, الگ ہو رہے ہیں, نہیں الگ ہے, واٹس ایور. اور آپ کی ملکی معیشت کدھر جا رہی ہے, کیونکہ 52% آف دی پاپولیشن از ویمن, اور آپ نے اسے بنا دیا ڈور میٹ. ڈاکٹر بچیاں ہماری فیملی میں آپ سے دور کی کیا بات کروں. سو دے آر ڈاکٹرس بٹ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک when they are married. تو آپ میں ہمیشہ اپنی ایک ہی دوست کی مثال دیتی ہوں. میری بہت پیاری دوست پانڈے دھوری ہوتی ہے گھر پہ,
اور آپ دیکھیں میرٹ بائی دا وے کیونکہ اوپن میرٹ ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے نجم ولی صاحب کے ٹی وی پروگرام میں گئی تو ہائی کورٹ میں ایک ڈیسیجن ہوا تھا جو کہ ریورٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ لڑکوں کا کوٹا زیادہ کر دیں, لڑکیوں کا کم کر دیں. تو نجم ولی صاحب نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ میڈم آپ نے تو بہت اس کے خلاف بات کرنی ہے اور آپ نے کہنا ہے لڑکیوں کا حق مارا گیا. تو میں نے وہاں پہ الٹا بات کی, تھوڑا ناراض بھی ہو گیا. میں نے کہا نہیں جی لڑکیاں کرتی کیا ہیں, آپ میرٹ پہ اتنے بڑے میڈیکل کالج میں گئی ہیں اور اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی اور وہی ساس انفلوئنس اینڈ آل دیٹ, گھر کا انفلوئنس آپ سے گھر میچ نہیں ہو رہا, تو وہ جو لڑکے کی سیٹ مار کے آپ گئی تھی, لڑکا تو پھر کر لے گا نا کام. مطلب میں کہتی ہوں ایک ڈاکٹر کس کو پکڑیں گے, مشکل سے بنتا ہے بچیوں کو پھر پوائنٹ دلوانا, کیا بنتا ہے. بالکل نہیں آپ کریں. I've been working فضا for the last 23 years. 23 سال سے تو میں کام کر رہی ہوں. I started as I was 24 years old when I started working in a college and I'm working in a public sector university, right? I've raised my children. میں نے full term کے ساتھ ڈرائیونگ کی ہے and I've taken care of my in-laws, I've taken care of my family. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پتہ نہیں اب مجھے ایسی چیزیں فیل ہو رہی ہیں کہ میں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں آئیکونک جو ہمارے سٹارز جو ایکٹرز ہیں نا, ان کو بٹھا کے ان سے مشورے نہیں لینے چاہیے. ہم وہ معاشرہ خراب کر رہے ہیں. آج کے دور میں آپ جیسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, علم والے ہیں, جن کے پاس شعور ہے, ایکسپوجر ہے, ٹھیک ہے, ایکسپیرینس ہے, یہ جو لوگ بیٹھ کے پھر بات کرتے ہیں نا آپ جیسے لوگ, کیونکہ علم جہاں سے بھی بولے گا تو اس کی آواز آئے گی, تو یہ لوگوں کو ہم نے دکھانا ہے, ہم نے معاشرے کو یہ دکھانا ہے. میرے خیال سے آج کل کے دور کے جو سلیبریٹی سو کال, میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں گی, اگر میں ایسی کوئی بکواس کر دوں اور کسی کا بھلا نہ ہو, کسی کا گھر خراب ہو جائے, یار وہ غلط بات ہے. تو سمجھداری کے ساتھ, علم کے ساتھ, جو آرٹسٹ ہو, سلیبریٹی ہو, انفلوئنسر ہو, سوشل میڈیا کا ہو, ایکٹیوسٹ ہو, کوئی بھی ہو, بات اچھی کرے میں کہتی ہوں, تاکہ سامنے معاشرے کو سمجھ آئے. علم از امپورٹنٹ. تعلیم والا بندہ بولے, جاہل چپ ہو جائے پلیز, ہے نا. ہم اچھا ہماری مدرس تھیں یا ہماری نانیاں دادیاں تھیں, چلو ہم آئیں تو ہماری پڑھ گئیں, پیچھے تھوڑا چلے جائیں تو میٹرک ایف اے تک تعلیم ایک زمانے میں آج سے 40-45 سال بہت اچھا, اور وہ بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا. تو وہ کتنی سیانی تھی, بہت سیانی تھی, ٹھیک ہے نا. اور بائی دا وے جو آپ نے بڑی اچھی بات کی, بہت شکریہ. اکیڈیمیا اور پڑھا لکھا جو بندہ ہے, باہر کے ملکوں میں کہتے ہیں تھنک ٹینکس ہیں, وہ پالیسی میکنگ میں بیٹھتے ہیں, ہم لوگ نہیں بیٹھتے نا, ہمیں بلایا نہیں جاتا. تو ہمارے ہاں تو بڑی بڑی پالیسی لیول پہ, آپ کے ٹی وی پروگرام کو چھوڑے, جو پالیسی ویمن رائٹس کے اوپر ہو رہی ہے, تو مجھے تو وہاں پہ وہ آواز ہی نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے, جو ریسرچ بیسڈ. آپ نے نادیہ جمیل کو کبھی سنا ہے, ان کے کبھی انٹرویوز سنے؟ کتنی ماشاءاللہ سمجھدار ایکٹریس ہیں. میں کبھی ان کے انٹرویوز دیکھتی ہوں نا تو میں ریل اسکرول نہیں کرتی ہوں, میں ان کو سننا پسند کرتی ہوں, کیونکہ وہ ریالٹی بیس بات کرتی ہے اور ان کو بڑی کرٹیسزم بھی آتی ہے. مجھے بڑی پسند ہے نادیہ جمیل. آئی لو یو نادیہ جمیل. دیکھیں دو عورتیں بیٹھ کے آپ کی تعریف کر رہی ہیں, کیونکہ آپ کے نکلے ہوئے منہ سے لفظ جو ہے نا ہمارے دلوں میں گھلے ہیں. اینڈ نادیہ جمیل, یو آر لسننگ ٹو اس, آپ انسپریشن ہے. میں نے ہراسمنٹ پہ ان کی ایک ویڈیو دیکھی تو انہوں نے اپنا کوئی قصہ. یس, اب بتائیں آپ, کون یہ ہوتی ہے عورت, کون بتاتا ہے؟ یہ ہوتی ہے زمانے میں سکھانے کے لیے, لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے, لوگ اپنے چیزوں یہ کہہ رہی ہوں نا, ایکسپیرینس یا کوئی ایسا حادثہ, کوئی آپ اپنی کوئی بھی سلیبریٹی وہی ہوتا ہے جو اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کر کے نا اس کو سامنے والے کو روکے کہ دس از ناٹ فائن, اسٹاپ ہیئر. اور آج کے جو ہم سلیبریٹیز ہیں, ہم تو بس اپنے کپڑے لتے, اسٹائل, میک اپ اور جھوٹی باتیں, سو کالڈ اپنی جھوٹی لائف جو ہے نا لوگوں کو دکھا کے تو امپریس کرتے ہیں. وہ پیسہ کسی کا گھر نہیں چلا رہا, وہ آپ کا گھر چلا رہا ہے سر. وہ دیوار پہ بہت اچھا پینٹ ہے, پیچھے دیوار کھوکھلی ہے. دس از دا اسٹوری آف آور سوسائٹی. سو یو ہیو پینٹڈ دا انٹائر وال ان اے ویری بیوٹیفل مین, اور آپ کیل ٹھوکتے آپ کی دیوار گر جاتی ہے. دس از ہیپننگ ود دا سوسائٹی آف پاکستان.